أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. حضرات گزشتہ آیت میں یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ کفر کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے جو ہے مسائل ہوں گے اور اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کے لیے جنت میں جو چیزیں ان کو دی جائیں گی اس کا تذکرہ تھا. اب جہنم میں جہنمیوں کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنایا لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اب سنیے جہنم کا کیا ہوگا معاملہ. جہنم میں لا یقضی علیہم فیموتوا نہ ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے گا کہ فیموتوا وہ مر جائیں. جہنم میں ڈالنے کے بعد نہ ان کا کام ہی تمام کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. موت نہیں آئے گی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اور عذاب ہوتا رہے گا. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف ہوگی. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا. عذاب تو مسلسل ہوتا رہے گا اور الگ الگ کوالٹی کا عذاب ہوتا رہے گا, الگ الگ قسم سے ہوتا رہے گا, لیکن موت نہیں آئے گی. کذالک نجزی کل کفور اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. انہوں نے ناشکراپن جو کیا اس کے لیے سزا دیتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جہنم میں جہنمی بہت چیخ پکار کریں گے. استرخون فیہا بہت چیخنا پکارنا کریں گے. ربنا اور کہیں گے اللہ سے اخرجنا ہمیں نکالیے اس جہنم سے تاکہ ہم دنیا میں جا کر وہ کام کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. یعنی اب ہم جائیں گے دنیا میں اور وہاں نیکی کا کام کریں گے اور جو ہے اچھے بن کر آئیں گے. اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ سکتے تھے اور ہمیں یاد کر سکتے تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے تمہارے پاس نذیر ڈرانے والوں کو بھی بھیجا. فذوقوا تم نے نہیں مانا, فذوقوا چکو, پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس آیت میں دو باتیں ہیں. اللہ فرما رہے اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ ما یتذکر کہ جس سے تم یاد کر سکو, سمجھ سکو, جان سکو کہ کیا میرے لیے مسئلہ ہے. اور دوسرا ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے کو بھی بھیجا. مائی نعمرکم اتنی عمر نہیں دی. اس سے کتنی عمر مراد ہے کہ ایک آدمی کو کتنی عمر اللہ نے دی جس سے وہ سمجھدار بن جائے, کفر کو چھوڑ کر ایمان کے راستے پر آ جائے. مفسرین نے بہت ساری چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات
حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے ایک فرزند ہیں، ان کا نام علی ہے، حضرت حسین کے والد کا نام بھی علی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی، علی بن حسین۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں آدمی نام ایسا چاہتا ہے کہ اب وہ نام جو ہے خاندان میں تو چھوڑو، پورے بنگلور میں، پورے ہندوستان میں نہ ہو، اور اس چکر میں ایسے غلط نام لوگ گوگل کروم سے پکڑ کر بچیوں کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، شیعت کے نام بھرے چلے آ رہے ہیں، کتنے بچیوں کے نام ہیں علیزے، یہ شیعہ کے نام ہیں۔ خیر، علی بن حسین وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ جس عمر میں آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، جتنی عمر ہونے کے بعد اب اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے، وہ 17 سال کی عمر ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں 18 سال کی عمر ہے۔ 17-18 میں زیادہ فرق نہیں، 1 سال کا فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب اتنی عمر کے بعد بھی وہ نہیں متوجہ ہوتا اور دنیا سے جاتا ہے تو اسے سخت پکڑو۔ شریعت میں بچے کے بڑے ہوتے ہی شریعت کے احکام کا اسے مکلف بنا دیا جاتا ہے۔ 15-17 جو بھی عمر ہے بڑے ہونے کی، وہ ہوتے ہی یہ ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 17 سال کی عمر یا 15 سال کی عمر میں بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، اس کے پاس دینی شعور نہیں ہے، تو اس میں مجرم کون ہے؟ مجرم ماں باپ ہے، معاشرہ ہے، کہ بچپن سے ہی اسے دینی چیزوں کی طرف توجہ دلائے ہوتے تو 15-17 تک جاتے جاتے اس کا دماغ سیٹ ہو جاتا۔ یہاں لوگ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ بھی کہو، کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ شریعت تو 7 سال کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہے، 10 سال پر سختی کرنے کا حکم دے رہی ہے، لیکن ماں باپ ہیں 15-20 سال کے بچے کو بھی اگر کہا جائے کہ بھی تمہارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں حضرت ابھی بچہ ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ کالج کی ڈگری کے بعد نماز شروع کر دے گا۔ کالج کی ڈگری 25 میں ختم ہو گئی مان لو، تو 25 کے بعد کیسے وہ نماز شروع کر دے گا؟ 25 تک تو اسے معاشرے نے برباد کر دیا ہے، اسے کیسے نماز کا یا دین کا شوق ہوگا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکو؟ اب کوئی اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تھوڑی مدت مل جاتی تو میں سدھر جاتا۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی دی تو تھی ہم نے تمہیں مدت، اس لیے کہ بڑا ہونے سے پہلے جو بچے انتقال ہو جاتے ہیں وہ حساب کتاب سے جو ہے محفوظ ہیں، بڑا ہوتے ہی وہ مکلف ہو جاتا ہے، اب اس پر سے جو ہے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اب اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ عمر سے مراد یہاں پر 40، جس آدمی کی عمر 40 ہو جائے وہ اس کے بعد بھی جو ہے اپنی ان چیزوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف نہ متوجہ ہو تو سمجھو کہ وہ بہت خسارے کی عمر میں ہے، اس لیے کہ اب 40 کے بعد عقل آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 40 میں جو ہے 40 کے بعد بھی اسی میں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ تیری عمر 40 سال گزر گئی لیکن ابھی تک تیرے سے بچپن نہیں گیا، اب آگے عادتیں پکی ہوتی ہیں، اب آگے اس عمر کے آگے پکی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے جو بھی عمر دی ہے اس عمر میں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ بہت بڑے خسارے میں۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس نذیر کو نہیں بھیجا؟
نذیر سے کیا مراد؟ مفسرین نے کہا نذیر سے حضرات انبیاء علیہ السلام ہے۔ ہر امت میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اب ہماری امت میں اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کے بعد اس نبوت کے حاملین، اس علم کو جاننے والے علماء کرام کو بھیجا۔ اور مفسرین نے کہا کہ نذیر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو موت کی یاد دلائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں تو نذیر اس کے پاس آ چکا ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ نذیر سے مراد آدمی کا بیمار ہونا ہے۔ ایک آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو یہ ڈرانے والی چیز ہے جو اس کے پاس اللہ نے بھیجی ہے کہ بھی تم بیمار ہو رہے ہو، اب کبھی بھی اس دنیا سے تم رخصت ہو سکتے ہو، سدھر جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نذیر سے مراد ہر وہ چیز جو آدمی کو موت کی طرف توجہ دلائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھی ہیں، چاہے اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا اپنے ہم عمر محلے کے ہوں، ان میں سے کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس آدمی کو فوراً جو ہے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بھئی میرا کلاس میٹ چل بسا ہے، میرے کالج کا ساتھی چل بسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چلا گیا ہے تو میں بھی جانے کا، میرا بھی آ گیا۔ یہ ڈرانے والی چیز اللہ بھیجتے۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ رشتہ داروں کا انتقال آدمی کو جو ہے توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں ایک اس کا رشتہ دار انتقال ہو رہا ہے تو اب وہ چونکہ اس انتقال کی جگہ تو رہے گا ہی، رشتہ دار انتقال ہوا ہے تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے میرے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، اب میرا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ کی تفسیر میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کی درمیان میں ہیں۔ 70 کے اوپر کوئی جی رہے ہیں وہ کم و بیش ہیں، وہ سمجھیے کہ ایک بات ہے، ورنہ مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان میں عمومی طور پر ہماری امت کی عمریں ہیں۔ اب آدمی کو یہ سب چیزیں جو ہے ڈرانے والی ہیں، بالوں کا سفید ہونا، دوستوں کا انتقال ہونا، اور اسی طریقے پر دوست احباب کا، رشتہ داروں کا انتقال ہونا، بیمار ہونا، یہ بتا رہے ہیں کہ بھی میرا بھی وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ چند دنوں میں آپ دیکھیے کہ کتنے قریبی لوگ انتقال ہو گئے۔ ابھی قریب میں پچھلی اتوار کو ہمارے ایک کرم فرما مولانا بشیر اللہ صاحب تھے، ان کے فرزند 42 سال کی عمر انتقال ہو گیا۔ وہ صبح فجر میں والد اور فرزند دونوں نماز ساتھ میں پڑھے، مسجد میں گئے، انہوں نے کہا تھوڑا سا یہاں درد ہو رہا، پھر کہا کہ اتوار ہے، بعد میں شام میں جا کے ڈاکٹر کو دکھا لوں گا، ظہر میں انتقال ہو گیا۔ ہماری اس مسجد میں کئی مرتبہ مولانا تشریف لا چکے ہیں، مولانا بشیر اللہ صاحب یشونت پور میں رہتے ہیں، قاری کلیم اللہ صاحب وغیرہ، یہ بہت قریبی دوست احباب ہیں۔ اب بتائیے 42 سال کی عمر بچے کی، ان کے لیے تو بچہ ہی ہے، باپ کے لیے تو آدمی کتنے بھی عمر کا ہو جائے بچہ ہی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جب یہ کفار جہنم میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دو، ہم جا کر پھر نیک کام کریں گے، کفر نہیں کریں گے، سدھر جائیں گے، تو ان کو ایک چانس ملنا چاہیے، ہے نا؟ ایک چانس ملنا چاہیے، کوئی کہے کہ بھئی ایک چانس تو دے کر دیکھنا چاہیے۔ اس کا جواب سنیے۔ اب اگر جہنم میں ان کو ڈالنے کے بعد وہاں سے نکال کر پھر دنیا میں بھیجیں گے تو دو حال سے خالی نہیں۔ ایک تو ان کا پورا میموری پاور مٹا کر بھیجو یا اس میموری پاور کے ساتھ بھیجو۔ اب اس جہنم کے میموری پاور اور میدان حشر کے میموری پاور کے ساتھ بھیجیں گے، وہ دنیا میں آ کر نیکی کریں گے تو پھر امتحان کہاں ہوا؟
بھئی سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں، اب آپ دیکھنے کے بعد ایمان لا رہے ہیں تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے تو جب نزا کا عالم ہوتا ہے، فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، توبہ معتبر نہیں ہے، تو میموری ان کی اسی یادداشت کے ساتھ ان کو وہاں سے اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجیں گے۔ اب اگر وہ ایمان لا رہے ہیں تو یہ تو کوئی امتحان بھی نہیں ہوا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مارک شیٹ پہلے ہی جوابات دے دیے گئے ہیں، وہ سامنے رکھ کر آدمی بیٹھ کر لکھ رہا ہے، تو امتحان نہیں ہوا۔ دوسرا، آپ کہیں گے نہیں، ان کے میموری پاور کو مٹا دو، ان کو بالکل پہلے جیسے تھے ویسے کر کے بھیجو۔ ویسے کر کے بھیجیں گے تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ سینوں کے باتوں کو جاننے والے ہیں، یہ وہ تیڑی دم ہے، ان کو 12 سال بھی نلی میں رکھو، نکالو گے تو پھر وہی تیڑے رہیں گے۔ تو فذوقوا، چکو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کو کوئی مدد نہیں پہنچے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیب کی چیزوں کو جو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ غیب اور حاضر یہ ہمارے لیے ہے، یہ چیز ہمارے لیے سامنے ہے، یہ پیچھے ہے تو یہ غائب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ بات سمجھیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی کوئی چیز غائب ہو، وہ ہمارے لیول میں بات سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے، ہمارے لیول کو سمجھانے کے لیے غیب اور شہادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے لیے تو سب حاضر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھی اتنی بڑی دنیا ہے کیسے ہوگا؟ تو سنیے، اللہ نے ملائکہ کو بنایا ہے، انہی ملائکہ میں ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں جن کو کوئی بھولتا نہیں ہے۔ کسی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، وہ تو فرشتے ہیں، ایک مخلوق ہے، بیک وقت دنیا میں جگہ جگہ لوگ انتقال ہوتے رہتے ہیں، سب کی روحوں کو نکالنے کا جو مین پاور ہے وہ آپ کے پاس ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ دنیا تو اتنی بڑی ہے، ایک ہی وقت میں یہاں 10 مر رہے ہیں، وہاں 12 مر رہے ہیں، وہاں 13 مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے ہاتھ میں ایک برتن لے لو، ایک کھٹورا لے لو، اور اس میں کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس کٹورے اور اس برتن میں سے دانوں کو اٹھانے میں تمہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے؟ جتنے چاہے اٹھا لو، جہاں سے چاہے چک 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 اٹھا لو۔ کہا پوری دنیا ہمارے لیے ایسی ہی ہے۔ جب ایک فرشتے کے لیے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے سینوں کے اندر کوئی چیز غیر غلط مت چھپا کر رکھو۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا۔ مکے والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے دوسرے رہتے تھے، ہم نے اب اس جگہ کو تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اب سنو بات کو، فمن کفر فعلیہ کفر، جو انکار کرے گا اس کا انکار اور اس کی وبا اور اس کی مصیبت اسی پر پڑے گی۔ انکار کرو گے تم پر پڑے گی۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور سن لو، انکار کرنے والوں کا جو انکار کرنا ہے، نافرمانیاں ہیں، کفر ہیں، یہ چیز ان لوگوں کو اللہ کے غصے میں اور اضافے کا سبب بنے گی، اور کچھ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جتنی نافرمانی کرو گے، جتنا انکار کرو گے، اس سے اللہ کے غصے میں تم لوگ اضافہ کرو گے، اور کچھ تمہیں اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ ہوگا کافروں پر ان کا کفر مگر خسارہ، نقصان ہی ان کے لیے ہوگا۔
اب اللہ تعالیٰ مکے والوں کے لیے اور اسی طرح پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو معبود مانتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن مورتیوں کو تم نے اللہ کے علاوہ بڑا بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصے میں کیا کچھ بنایا ہے۔ بھئی جن کی تم پوجا کر رہے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح بھئی کہ انہوں نے کہاں زمین میں کیا بنایا ہے، وہ خود اللہ کی زمین میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ آسمان میں ان کی کوئی ساجھیداری ہے، کوئی پارٹنر ہے کہ آسمان کو بنانے میں انہوں نے اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کا ہیلپ کیا، ذرا بتاؤ۔ کسی آدمی سے کسی مسئلے میں دو طرح سے بات ہو سکتی ہے، عقلی، نقلی۔ عقلی بات تو اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھئی جن کی تم پوجا کر رہے ہو انہوں نے کیا کیا ہے، یہ عقل کا جواب ہے۔ اب نقلی جواب دوسرا، ہم آتے ہیں نا ہم کتاب انفو علی بینۃ من، یا اللہ نے کوئی سند تمہارے پاس نازل کی، کوئی کتاب نازل کر رکھا ہے کہ تمہارے پاس وہ کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پوجا کرو، ان کا یہ کرو، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی دلیل یا بینہ تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ نہ نقل میں ہے نہ عقل میں ہے، تو اب جو کچھ تم لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرماتے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ان ظالموں نے، ان انکار کرنے والوں نے ایک دوسرے کو جھوٹی دھوکوں کی کہانیاں سنا کر گمراہ کیا ہے۔ یہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، یہ اسے دھوکہ دے رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ ایک آدمی آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے اور ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، یہ سونے والا سمجھ رہا ہے کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں کہ جو ہے میں سو رہا ہوں، اور جو اس کے سامنے بیٹھ کر سیکریٹ باتیں کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، میں یہ سمجھ کر اسے بول رہا ہوں کہ یہ سو رہا ہے، حالانکہ یہ سو نہیں رہا ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں اسے سنانا چاہتا ہوں خفیہ طریقے پر کوئی بات، وہ سمجھ رہا ہے میں سویا ہوا ہوں، یہ سوچ کر وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکہ دینے والے کو معلوم ہے یہ سویا ہوا نہیں ہے، میں خود اسے یہ سنانا چاہتا ہوں۔ بہت پہلے ایک اردو کی کہانی پڑھی تھی میں نے، کافی ضخیم کتاب تھی، اعلیٰ اردو ادب کے لیے۔ اس کتاب میں آدھی کتاب تک ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے پلان بنا رہا ہے کہ مجھے کرنا ہے اور کسی طرح پکڑے نہیں جانا ہے، کہ کیسے کیسے یہ کرنا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کر رہا ہے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور میں ایسے کام کروں اور اس کے بعد مجرم نہ بنوں، پولیس میں نہ پکڑا جاؤں۔ باقی آدھی کتاب میں جو قتل ہونے والا جسے کرنے کا وہ پروگرام بنا رہا ہے، وہ پلان بنا رہا ہے کہ کس طرح مجھے اس سے بچنا ہے اور اس کے باوجود اسے پولیس میں دینا ہے۔ تو بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالموں نے ایک دوسرے کو دھوکوں کی یقین دہانی کر رکھی ہے۔ یہ چھوٹے بڑوں کو دھوکہ دے رہے، بڑے چھوٹوں کو دھوکہ دے رہے، کچھ نہیں ہوگا ہم دیکھ لیں گے، کچھ نہیں ہوگا ہم دیکھ لیں گے، ہوگا تو ہم ہیں سنبھال لیں گے۔ لیکن بڑا عجیب مقام ہے، جو لوگ انٹرنیشنل اسفار کرتے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں ایئرپورٹوں میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وعدہ کیے رہتے ہیں، میں خاص طور پر حج ٹرمینل میں بہت سال میں نے گزارے، دیکھا، وہ کہتے ہیں فکر مت کرو ہم لوگ مل کے لگیج ڈالیں گے، زیادہ تمہارے پاس کم ہے ہم لوگ واپس میں کر لیں۔
وہاں جاتے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ آخر میں کھجور نکال کر لوگ پھینکتے ہیں، اس لیے کہ سب سے سستی چیز تو کھجور ہی رہتی ہے ان کے پاس، اس لیے کہ 10 12 15 ریال کی رہتے ہیں، اور لگیج 1 kg 25 سے 30 ریال ایکسٹرا رہتا ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ بھی 30 دے کر یہ لے جانے سے بہتر ہے یہ 15 کا یہیں چھوڑ کر جائے۔ تو ایئرپورٹوں میں دیکھا کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، تو مجھے اندازہ لگائیے کہ یہاں دنیا میں پھر واپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہو رہا، تو آخرت میں کیا کون کسی کا ہو۔ اب سنیے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، اور اگر وہ چھوڑ دے جن کو تھامے ہوئے وہ گرنے لگے یا ڈگمگانے لگے تو کوئی نہیں ہے اس کے بعد ان کو جو ہے تھامنے کے لیے۔ اس زمینوں اور آسمانوں کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، ناسا والوں سے پوچھئے کہ کس تیزی کے ساتھ یہ گیلیکسی ادھر آ رہی ہے، وہ ادھر آ رہی ہے، یہ ادھر آ رہی ہے، ہلکا سا بھی ٹکراؤ ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے تھام رکھا ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیں، تھامنا چھوڑ دیں تو ہمارے بعد کون ہے جو اسے جو ہے تھام کر روک سکے۔ اب اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں، پھر سوال ہوتا ہے جب اللہ اتنے طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، تو ان مکے کے ان سرکشوں کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بردبار ہے، بہت درگزر کرنے والی ذات ہے۔ اور یہ جو درگزر کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے اللہ کی، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کچھ کہہ نہیں رہا، مجبوری ہے کہ بھی کہوں گا تو بھاگ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی ہمیں کوئی مجبوری نہیں، غفور مغفرت کرنے والے بھی ہیں، مغفرت کی وجہ سے بردباری سے کام لے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سنیے، مکے کے لوگ یہودیوں سے، نصرانیوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا تو ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اس نبی کی تابعداری کریں گے۔ کون کہا کرتے تھے؟ مکے کے لوگ۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے پاس کوئی نبی آیا، تمہارے پاس تو بہت آئے، ہمارے پاس کوئی آیا تو ہم قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ان کی تابعداری کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تو وہ لوگ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، انکار کرنے لگے۔ اللہ فرما رہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بہت سختی کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی آیا تو ہم گزشتہ امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اللہ کی ماننے والے بنیں گے۔ فلما جاءہم، پس جب آئے نبی ان کے پاس تو ما زادہم الا نفورا، تو ان لوگوں کی نفرت اور ان لوگوں کا تنفر جو ہے اور دور ہوتا چلا گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا، انکار ہوتا چلا گیا۔ تو بہرحال آگے بھی اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہے یہ تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تکبر سے جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں وہ بہت ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی شوگر ایک بیماری آئی تو ساتھ میں 50-100 بیماریاں آ جاتی ہیں، بی پی آئی تو بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو بہت سی چیزوں کا تعلق آخر میں جا کر تکبر پر رکتا ہے۔ ابلیس کو دیکھ لیجئے کہ تکبر نے اسے برباد کیا۔ تو تکبر یہ بہت خطرناک بیماری ہے روحانی بیماریوں میں، اور اس بیماری سے آدمی کو چھٹکارا پانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ معمولی جسمانی ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو روحانی بیماریوں کا سب سے بڑا مرکز جو تکبر ہے، یہ بیماری ختم ہونے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے لیے آدمی سب سے آسان طریقہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر شروع کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔
اور دل میں نرمی اور روح میں پاکیزگی کے لیے درود پاک کا اہتمام کرو، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کل رات میں مجلس میں گیا تھا تو حضرت سے ایک صاحب نے سوال کیا تو حضرت نے اس کے جواب میں بتایا۔ ایک صاحب پوچھنے لگے مجھے صبح کی نماز میں اٹھنا بڑا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دو۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، یہ 4 آیتیں۔ آدمی ان آیتوں کو رات میں اہتمام سے پڑھے اور نیت کرے کہ اللہ مجھے 5 بجے آنکھ کھلنا ہے، تو الحمدللہ اس پر ہم لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے، چونکہ اب سب کے پاس فون ہے، الارم ہے، 20 الارم ہے، گھڑی ہے۔ 90s وغیرہ 80s کے زمانے میں تو کسی کے گھر میں گھڑی ہونا ہی بڑی بات تھی، تو الارم سب کے پاس تھا، تو ہم لوگ بھی وہ آیتیں پڑھتے تھے، ان آیتوں کی برکت سے نیند ہشار ہو جاتی تھی۔ تو حضرت نے ان صاحب کو کہا کہ بھی یہ وظیفہ پڑھو اور نیت کر لو، انشاءاللہ ان آیتوں کی برکت سے صبح نیند ہشار ہو جائے گی۔ تو وہ چلے گئے۔ حضرت نے بتایا پھر چند دنوں کے بعد آیا، آ کر کہنے لگے حضرت فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا بھئی وہ ہم نے جو آپ کو بتایا تھا یہ آیتیں پڑھو جس سے نیند ہشار ہو جاتی ہے، تو وہ تم نے شروع کیا؟ تو ان صاحب کی سادگی دیکھیے، وہ کہنے لگے حضرت وہ آیتیں پڑھنا بھول جاتا ہوں، اس بھولنے کے لیے کوئی وظیفہ دیجیے۔ رات میں وہ آیتیں پڑھ کر سونا جس سے میں نماز کو اٹھ سکوں، وہ آیتیں پڑھنا بھول جاتا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو دو۔ حضرت نے کہا اب میں اس کے لیے ایک وظیفہ دوں گا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی ایک اور وظیفہ دے دوں۔ تو آدمی اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ سکتا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتے تھے، مجھے بھی کہتے تھے بھئی فجر کی نماز میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ میں کہا کیسے؟ کبھی جب رات میں سو رہے ہیں نارمل جتنا پانی پیتے ہیں اس سے 2-3 گلاس زیادہ پی لو، فجر کے ادھر 5, 10, 15, 20 منٹ پہلے ہی استنجے کی ضرورت پڑ جائے گی پیشاب کی، اٹھ جاؤ، جب اٹھو گے تو آنکھ کھل ہی جائے گی۔ اب ایسا تو نہیں کہ بستر ہی میں پیشاب کرتے ہوئے تم سوتے رہو، اٹھ تو جاؤ گے۔ 2 گلاس ایکسٹرا پانی پیو، اگر 6 بجے آنکھ کھل رہی ہے اور جلدی آنکھ کھلانا ہے تو دوسرے دن ایک اور آدھا گلاس بڑھا دو، 5:30 پہ آ جائے گا نمبر۔ تو اتنا کا اٹھنا چاہے کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے تو وہی اس وظیفے کے لیے پھر ایک اور وظیفہ دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔